عزیز مجھے اور آپ کو ملیں گی۔ یہ 90واں فائدہ تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، 10واں فائدہ کیا ہے؟ وہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، یوں تو اس کے اتنے فضائل ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر میں پورے فضائل لوں گا تو وقت بھی نہیں پوریں گے۔ ہم سیدھا لے رہے ہیں، جو 10 ایک فضائل ہم دیکھ رہے ہیں، اتنے فضائل قرآن حدیث میں آتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور ایک فضیلت جو آتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں، کیا فضیلت ہے توبہ اور استغفار کی، سنیے غور سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے۔ اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے۔ اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے۔ ہر تنگی و مشکل سے نکال دیتا ہے، ہر تنگی اور مشکل سے نکال دیتا ہے، اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث، 3 فضائل، 10واں، 11واں اور 12ویں فضیلت، 3 فضائل کیا کیا استغفار کے۔ اور آپ جہاں جہاں استغفار کا تذکرہ دیکھیں گے نا حدیث میں بالخصوص، تو ایک فائدہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں، 2 3 4 5 فائدے ایک ہی حدیث میں ایک ساتھ آتے ہیں۔ دوسرے عمل کا کیسا، ایک حدیث آتی ہے تو ایک ہی فضائل یا فائدہ۔ استغفار کا جامع معاملہ آئے گا نا تو جیسا دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا 5 فائدے بتائے، استغفار کے 5 فائدے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آپ دیکھیے 3 3 4 4 5 5 فائدے استغفار کے ایک ساتھ، یہ بڑا اہم عمل ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں 3 فضائل بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا، جس نے استغفار کو اپنے پر لازم جان لیا، اپنے گناہوں کی توبہ کو اپنے پر لازم جان لیا، ہر غم سے نجات دیتا ہے۔ کون سا انسان دنیا میں جو آج غم زدہ نہیں ہے؟ بتائیے، ہر غم سے نجات دیتا ہے۔ قومیں اور افراد سب پریشان ہیں غموں سے، غموں کا نجات کا راستہ، غموں سے نکلنے کا طریقہ، سلوشن، واحد حل استغفار ہے۔